بأهله والصلاة والسلام على أهلهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے بآواز بلند. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. زینت محفل صاحبزادہ والا شان اخی مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی ظفر احمد صاحب چشتی دامہ مجدکم و شرفکم، برادر مکرم صاحبزادہ قاضی غضنفر احمد صاحب اور باقی الحمدللہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں سب کے نام مجھے آتے ہیں. اگر میں ان کی شان اور نام بیان کروں تو پھر جو مجھے واعظ کا ٹائم ملا ان کی شان بیان کرتے گزر جائے گا. ان کی شان جو بیان کرنی ہے ان کے استاد محترم کی شان نہ بیان کریں. آپ کی سبحان اللہ تھوڑی ہے. ہاں جی، بلند آواز سے محبت اس عقیدے کے ساتھ سبحان اللہ کہیں کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ابھی عزیز مکرم ناظم آسی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بورے واڑہ میں بڑے آسی ہیں. اللہ تعالیٰ اس عزیز کے علم و فضیلت میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ استاد محترم رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان عاشق رسول فنا فی النبیین حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یار خان صاحب چشتی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دوران سبق جب کبھی مدینہ پاک کا نام آ جاتا تو آنکھیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی، اور اگر کبھی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا تو چھما چھم آنکھیں برسنے لگ جاتی. اور یارو جو جھوٹ موٹ روئے نا اس کو بھی وہ جھوٹ موٹ سے رونا جو بڑھانا جو ہے نا چند منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے استاد محترم کے سامنے مدینے پاک کا یا مدینے والے مصطفیٰ کا نام آتا فوراً آنکھیں برسنے لگ جاتی. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی حقیقی محبت تھی. جب ہم نے سبق پڑھتے کبھی کہنا جی مدینے پاک کی بات سناؤ، خدا کی قسم آنکھیں پہلے برستی ہیں بعد میں سناتے ہیں. اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور جس طرح عزیز بھائی مفتی صاحب کے بیٹے نے الحمدللہ واعظ کیا، ایمان تازہ کر دیا. دعا کرو میرے استاد محترم کے خاندان میں، ان کی آل اولاد میں، ہمارے ہمشیرگان کے آگے بچوں میں قیامت تک حضور علیہ السلام کے پیار اور محبت کی یہ شمع قیامت تک جاری و ساری رہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سنا امیر المجاہدین عاشق رسول فنا فی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. آپ پہلے یہ شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھتے تھے، انہیں جانا
لیکن جب آخری 2-3 رہ گئے اب انہیں نہیں کہتے، اب کہتے انہیں جانا، انہیں جانا۔ معلوم ہوتا ہے پہلے دور سے دیدار کرتے تھے، اب نزدیک سے دیدار کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب چشتی رضوی، آپ نے استاد محترم کا دیدار کیا، اس فقیر نے بھی کیا، قریب بیٹھ کے کیا۔ خدا کی قسم ہے رب کے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ ان کا چہرہ نورانی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھو، انوار الہی نظر آتے ہیں، سرکار کے چہرے سے انوار الہی نظر آتے ہیں، ان علماء کے چہرے سے میرے مصطفیٰ کے انوار نظر آتے ہیں۔ یہ فیض کہاں سے چلا؟ یہ فیض اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ یہ فیض وہاں سے چلا اور لاہور میں امام المحدثین سید العلماء حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا، وہاں سے چلا اکاڑا میں شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی اکاڑوی کے پاس آیا اور ان سے یہ فیض چلا۔ استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی احمد یار خان کے پاس آیا، اور کبھی کراچی میں خطیب پاکستان حافظ شفیع اکاڑوی صاحب کے پاس آیا، اور کبھی پورے والا میں سید محمد محفوظ الحق شاہ کے پاس آیا۔ ان علماء کے نورانی چہرے بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے ان کے چہروں پر میرے مصطفیٰ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ پرانی گڈی جڑی نو پٹرول تو بغیر دی چل دی، ہاں جی وہ پہلی باتیں نہیں رہی۔ سارے زندہ باد، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے فاضل ساتھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور حضرت علامہ مفتی ظفر احمد صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ ایک عالم ربانی کا عرس ہے اور یہاں نرے علماء حفاظ اور قراء کا ہجوم ہے۔ حفاظ اور قراء اور علماء کا ہجوم ہے۔ جب انوار کی بارش ان کے برسے گی ساتھ تم کے بھی چھینٹے پڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام ایک دن نماز فجر کے لیے ذرا تاخیر سے تشریف لائے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، بڑے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ بابرکت الفاظ اگلے عرس تک تمہارے دلوں میں گونجتے رہے۔ میرے آقا دیر سے تشریف لائے، خدا کی قسم ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہوا کہ حضرت جی دیر کر دی، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ مولا علی بھی بیٹھے، گھر والے بیٹھے ہیں، وہی کوشش کرتے، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے کسی کی جرت نہیں دروازہ کھٹکھٹائے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم بے خبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کو رب نے ساری کائنات کی خبریں دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر امام صاحب کبھی لیٹ ہو جائے نا حوصلہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ ساڈا ایک ساڈا خطیب ہے، وہ اپنے ذوق چاہتا ہے، آندا جنوں گھروں چاچی کو کھلے پہن نا، اور آن کے مسیتے مولوی نے ہونا دیر نہ کیوں آیا، تو سویر نہ کیوں آیا، جلدی ہونا سی، گھروں جو جتیاں پائیاں ہوں آن کے مسیتے مولوی دے گل پائیں۔
اس واسطے حوصلہ کریا کرو. اگر امام محترم تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے. جیسے آپ انسان ہیں ویسے وہ بھی ہے. میرے آقا تشریف لائے، آپ نے لفظوں کے اعتبار سے جو چھوٹی صورتیں ہیں، حالانکہ فجر کی نماز میں طوال مفصل جو صورتیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے چھوٹی صورتیں پڑھ کے فجر کی نماز پڑھا دی. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حتی کتنا انتا الشمس، قریب تھا کہ سورج نکل آئے. میں نے عالم تصورات میں عرض کیا بابا جی سورج کی کیا جرت ہے نکلے، میرے مصطفیٰ چاہیں گے تو نکلے گا. یہ میرے آقا مختار کل ہے، چاہے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھا دے وہی وقت ہے، چاہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھا دے وہی وقت ہے. میرے آقا مولا حضور علیہ السلام جب پڑھا دیتے ہیں وہی وقت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جگر گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد حامد سعید شاہ صاحب کاظمی. تشریف رکھے حضرات، بیٹھ کر آپ حضرت کی زیارت کریں. مفکر اسلام، ادیب ملت، جگر گوشہ غزالی زمان، امام اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم الحمدللہ زیارت کریں. اپنے ابا کی تصویر ہیں. سبحان اللہ کہیے اونچی آواز سے. عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات میں شاید کئی احباب کو معلوم ہوگا کہ حضور سیدی غزالی زمان رحمت اللہ علیہ پہلے کسی دور میں 2 سال یہاں اوکاڑا میں بھی رہے ہیں. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں بڑی پیاری، یہ جو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی نا، یہ حضور سیدی غزالی زمان رحمت اللہ علیہ ایسی انگوٹھی پہنتے تھے. اچھا اس انگوٹھی میں خاصیت کیا ہے؟ اس انگوٹھی کے اندر حروف مقطعات لکھے ہیں. اب یہ علماء جانے، ایسے عالم ربانی جانے کہ جنہوں نے انگوٹھی میں حروف مقطعات نقش کرائے ہیں، کوئی نہ کوئی برکت تو ہوگی. پہلے جب وہ دیکھتے تھے نا وہ حروف مقطعات نظر آتے تھے، لیکن بعد میں حضرت کے برادر گرامی استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی، آپ نے وہ انگوٹھی والا، وہ بھی میرا بیلی ہے، ملتان شریف میں ہوتا ہے، آپ نے اس پہ پابندی لگائی کہ اب یہ انگوٹھی میں حروف مقطعات نظر نہیں آنی چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، مرض کر رہا تھا میرے آقا مالک ہیں، مختار ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. شراکا کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے، کیونکہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. میرے آقا مولا حضور علیہ السلام نے چھوٹی صورت لفظوں کے اعتبار سے، ورنہ قرآن پاک کا کوئی حرف بھی چھوٹا نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیر کے غلاموں کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا غلاموں تم سوچتے ہوگے کہ آج میں ذرا دیر سے آیا ہوں. عرض کی تھی حضور یہی وجہ ہے. فرمایا سنو میں دیر سے کیوں آیا ہوں. اللہ اکبر.
دکاندار حضرات ناراض نہ ہونا، لیکن میری بات پہ توجہ رکھنا، بالکل نماز کے ٹائم جو گاہک آ جائے اور دکاندار کو مصروف کر دے، نماز نکل جائے، وہ سمجھ جائے کہ یہ گاہک رحمان نے نہیں بھیجا، شیطان نے بھیجا ہے جس نے تجھے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ ارے جو نماز پڑھنے سے نہ روکے وہی رحمان نے گاہک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ ہمارے مزاج کے مطابق بات ہو تو سبحان اللہ کہے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں میں لیٹ اس لیے آیا ہوں، مثالیں گھٹیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور جگر گوشہ غزالی زمان تشریف لائے، آپ اگر اور بھی اس سے تاخیر سے تشریف لاتے تو منتظبین صاحب پوچھتے بھی حضرت آپ تاخیر سے آئے، آپ فرماتے بھی راستے میں دھند ہے، رستہ نظر نہیں آتا، سڑک بلاک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم سنیے میرے مصطفیٰ نے کیا وجہ بیان فرمائی۔ اگر یہ لفظ سمجھ آ گئے جس نے سبحان اللہ نہ کہا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تاخیر سے اس لیے آیا ہوں، اتانی ربی فی احسن صورت، اتانی ربی فی احسن صورت، فرمایا میرے پاس میرا رب بہترین صورت میں آیا ہے۔ اس لیے سرکار گولڑ عرض کرتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اب تاخیر ہو جائے گی ورنہ میں بتاتا، پیر گولڑا کہنا کچھ اور چاہتے تھے اس لیے پردہ رکھ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں تشریف لایا۔ اب میں کیسے تعبیر کروں، کیسی صورت میں آیا؟ اللہ اکبر۔ آپ حضرات کو معلوم تھا کہ استاد محترم کے عرس پہ جانا ہے، آپ اپنے لحاظ سے بن ٹھن کے سونے کپڑے پا کے داڑھی کو کنگھی کر کے سر پہ ٹوپی دستار رکھ کے آئے۔ جن کے داڑھی اور دستار ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں، باقی تو قسمت نالی ہے نا۔ تو میرے آقا فرماتے اتانی ربی فی احسن صورت، میرا رب کریم میرے پاس بہترین صورت میں تشریف لایا۔ اب علماء بیٹھے ہیں، فی احسن صورت یہ حال ہے یا فاعل سے یا مفعول سے؟ اگر حال سے ہو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرا رب بہترین صورت میں آیا، نہ پوچھو کہ میرے رب کا حسن کیسا تھا۔ اور اگر یہ مفعول سے حال ہو پھر اس کا معنی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں تشریف لایا، نہ پوچھو اس وقت میرے جلوے کتنے حسین تھے۔ اللہ کریم جل شانہ بہترین صورت میں تشریف لایا۔ علماء سے پوچھو، بندہ جب نماز پڑھتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے، یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جڑے نماز پڑھ دے ہو تو کہہ دے سبحان اللہ۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور یارو اس عبد مقرب کے کیا کہنے کہ جن کے پاس خود معبود جلوہ گر ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کا ذکر اتنا وسیع اور جلیل ہے کہ ایک وقت میں میرے جیسا بے علم بیان کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، یہ بابرکت لمحات ہم سب کے لیے قبر و حشر میں ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے بھائی صاحبان، ہماری ہمشیرگان، ایک ہمشیرہ صاحبہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا صدقہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ وافیہ شافیہ کافیہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ
یہ تھے حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد محمود الاقصی صاحب، خطیب اعظم غلہ منڈی بورے والا. بہت پیاری ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے. وقت کی نزاکت ہے ورنہ بہت پیاری عمدہ گفتگو سماعت کر رہے تھے ہم. حضرات گرامی، ہمارے مہمان خطیب جگر گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائے. میں تمام انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں آل رسول کی زیارت کا بہترین موقع ملا ہے. اور میں یہ بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور قبلہ شیخ الحدیث استاد العلماء استاد مکرم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تنظیم المدارس کے لیے جو امتحان شعبان میں ہوتے ہیں تو لاہور سے کال آئی کہ ہمیں ایک نگران چاہیے جو ملتان شریف میں جس کو بھیجنا ہے. تو اس وقت حضور قبلہ مفتی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کا رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر انور بھی اسی قبرستان میں ہے، وہ اس وقت دارالفتاوی میں تشریف فرما تھے. اور اس ناچیز کو حکم ملا، طالب علم آیا کہ آپ کو قبلہ مفتی صاحب بلاتے ہیں. اس وقت میں حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس سبق پڑھ رہا تھا. تو میں نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا جاؤ. تو فرمانے لگے حافظ صاحب آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، ملتان شریف میں جانا ہے اور امتحانی مرکز عیدگاہ ہوگا، اور ممتاز آباد محلے میں مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب ان کے مدرسے میں آپ کا قیام ہوگا. اور اس وقت شب برات درمیان میں امتحان میں آئی تھی. تو میں نے کہا جی جو آپ کا حکم ہے. میں نے قبلہ استاد مکرم کہا کرو، عرض کیا کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے. تو فرمانے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے دعا بھی فرمائی. میں رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد یہاں سے گاڑی میں بیٹھا تو ملتان شریف میں صبح اذان فجر سے وہاں پہلے پہنچا، لاری اڈے کے اندر. وہاں سے رکشہ پڑا اور ممتاز آباد میں پہنچا. مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے مدرسہ میں وہاں پہنچا. تو اس وقت اذان فجر نہیں ہوئی تھی. تو وہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے ملا، میں نے آپ کا تعارف کرایا. انہوں نے مجھے کمرہ دیا. وہاں میں نے کچھ آرام کیا. اذان فجر ہوگی، اٹھا نماز پڑھی. یہ میں نے بات کیوں عرض کی ہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بڑے گھرانے سے اور اس بڑے آستانے سے جو 8 دن تک اس ناچیز کو وہاں سے جو فیضان ملا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، وہ لمحے آج تک مجھے یاد ہے. صبح اس مدرسہ سے ممتاز آباد سے رکشہ لیا اور وہاں گیا عیدگاہ میں. تو پورے 8 دن متواتر غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر حاضری کا موقع ملا. بے شمار طلباء تھے عیدگاہ کے اندر، اتنے طلباء تھے، تقریباً ہم 8 بندے تھے وہاں جو نگران تھے. اور ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا تھا وہاں ان بچوں کے پیپر لینا، سنبھالنا، پھر ان کو پارسل کرنا. تو یقین کریں باوجود یہ ساری مصروفیات کے الحمدللہ 2-3 گھنٹے مزار پرانوار پر گزرتے تھے الحمدللہ. تو الحمدللہ آج بنفس نفیس ان کے جگر گوشہ کی ہمیں زیارت کا موقع ملا ہے. اللہم ازد فزد، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اور حضور قبلہ کے خطاب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے ایک بہترین ثناخوان ہے اوکاڑا کے، اور بہت ہی پیاری آواز ہے، اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر ثناخوانی کرتے ہیں. اور حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ ایک منقبت بھی پہلے اس پہ بھی پڑھی تھی اور بہت مقبول ہوئی تھی. اور میں انہیں دعوت دینے لگا ہوں حضور قبلہ کی اجازت سے. میرے مراد محترم جناب محمد شفیق، راجہ محمد شفیق فریدی صاحب تشریف لاتے ہیں. اور لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا